مسلم لیگ کی. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today, once again, I'm honored to have Dr. Parvez Hoodbhoy Saab on my show. He is a nuclear physicist. باقی تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں, تعارف کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب, thank you so much for joining us once again. بھائی شکریہ آپ کا. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک باہر آئی ہوئی ہے, دیکھیں چڑیاں بول رہی ہیں اور آسمان نیلا ہے, پھول کھلے ہوئے ہیں, تو اچھا وقت ہے. اچھا وقت ہے, بالکل. اچھا پروفیسر صاحب, آپ پاکستان میں اور انڈیا میں اور اوور آل دنیا میں جہاں پہ اب بہت زیادہ جانے جاتے ہیں, اور آپ کا یوٹیوب پہ اگر دیکھیں نا تو پروفیسر ہودبوائے کو اگر کوئی سرچ کرے تو اتنا زیادہ آپ کی ویڈیوز ملیں گی اور اتنے زیادہ ویوز ملیں گے. سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ سوری, اینڈ وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا وجہ ہوگی کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں؟ بھائی میں تھوڑا سا حیران ہوں اس بات پہ, اس لیے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگوں کو پتہ نہ ہو. آئی اسٹیٹ دی آبویس. لیکن مسئلہ یہ بنا ہے نا ہمارے ہاں کہ 2 + 2 4 ہر ایک جانتا ہے, لیکن وہ کہنے کی جرت نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے, میں کیونکہ جب اکتا جاتا ہوں تو بول لیتا ہوں, تو اس لیے ویڈیوز ڈھیر ساری بن گئی ہیں, خواہ میں ہوں گی کافی. لیکن جس بات پہ میں فخر کرتا ہوں نا وہ یہ کہ جو سائنس کی ویڈیوز میں نے شروع کے دنوں میں بنائی تھیں, یعنی کہ آج سے 25-30 سال پہلے, وہ ویڈیوز آج بھی, وہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بنائی تھی اور وہ آج بھی دیکھی جاتی ہیں. اور مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ کئی نسلوں نے اس کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کچھ سائنس سے آشنائی پیدا ہوئی ہے. تو یہ بس. تو آپ کو زیادہ فخر اپنے جو اب فیلڈ سے ریلیونٹ جو کام ہے اس پہ ہے؟ ہاں, خیر جو ریسرچ کا کام ہے نا, اصل خوشی اس بات سے کہ میں نے تھوڑا سا جانا ہے اپنے فیلڈ کے بارے میں, زیادہ نہیں. کاش کہ میں اسے بہت زیادہ جانتا, لیکن باقی باتیں تو وہ گپ شپ میں شمار ہوتی ہیں نا, جیسا کہ اب ہم گپ شپ کر رہے ہیں. بالکل. اور چلیے لیکن سر, جو آپ پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے آپ نے فزکس میں آپ کا کام ہے سارا, لیکن آپ جو ہیں وہ ایشوز, سوشل ایشوز پہ پاکستان میں بول رہے ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کا وہ جواب بھی سنا, کیونکہ یہ والے آپ ایک شہری ہیں, ایز اے شہری آپ کو حق بنتا ہے کہ جو مسائل ہیں ان پہ بولا جائے. تو ویسے آپ کا یہ رجحان جو ہے سوشل ایشوز, جو ایکٹیویزم آپ نے کی پاکستان میں, تو آپ اس ڈائریکشن میں کیسے آ گئے؟ دیکھیے, میرا اصل جو پیار ہے نا وہ تو فزکس کے ساتھ ہے, سائنس کے ساتھ ہے, لیکن لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر. کیا کیجئے, ادھر بھی جو دکھ ہیں, مصائب ہیں, ان سے ہم منہ تو نہیں موڑ سکتے. اور کوئی شخص جو ہے اگر کسی سماج میں رہتا ہے تو ادھر اخبار بھی پڑھتا ہے, ادھر کے لوگوں سے وہ ملتا بھی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ادھر کیا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس کی توجہ بٹ جاتی ہے. اور ہاں, میری توجہ بٹ گئی ہے. کبھی میں یہ کرتا ہوں, کبھی وہ کرتا ہوں, اور بس اس سے زیادہ کاش کہ میں اسے بہت زیادہ کر سکتا ہر شعبے میں. کاش کہ میں ایک مورخ ہوتا, تاریخ دان ہوتا, جس نے بہت گہرائی سے اس پورے خطے کی تاریخ لکھی ہوتی, لیکن میں نہیں ہوں نا. کاش کہ میں ایک اسٹیفن ہاکنگ یا آئنسٹائن جیسا ہوتا, لیکن مجھ میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. ہاں, تو بس جو انسان یہ کر سکتا تھوڑا سا اور تھوڑا سا وہ کر سکتا, اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اور ہم سب میں یہ صلاحیت ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس ہم ایک کام کے لیے پیدا ہوئے, ارے بھائی اس کام کے علاوہ تم نہاتے بھی ہو, دھوتے بھی ہو, کچھ باغبانی بھی کرتے ہو, کچھ کھانا بھی پکانے بھی کرتے ہو, انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہو. تو طرح طرح کی چیزیں ہیں جن کی ہمیں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے, تو کیوں اس کو ضائع کریں؟ ہاں, اگر آپ کو لوگ سنتے ہیں, اگر آپ کی بات دور دور تک جاتی ہے, بولتے ہیں, تو اس کا مطلب, اور یو آر ون آف دوز جنہوں نے بہت ہی آپریشن کے ٹائم, جب بولنا ایک بہت بڑا گناہ تھا اس ملک میں, اس ٹائم پہ بولا ہے, اور اس کا خمیازہ آپ نے بھگتا بھی ہے. تو آپ کو آپ کے پروفیشن میں بھی کام نہیں کرنے دیا, یونیورسٹیز نے کام نہیں کرنے دیا, تو یہ بھی تو چیزیں ہیں نا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. خیر میں نے
کچھ بولا ہے، لوگوں کو ناراض کیا ہے، مگر ناحق نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف ایک بات سے گھبرانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جھوٹ کوئی اگر بولے، اگر میں کوئی جھوٹ بولوں، کوئی غلط بات کروں یا ایسی بات کروں جس کے پیچھے کوئی شواہد نہیں، کوئی ثبوت نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں، تو پھر میں واقعی بہت شرمندہ ہوں گا. ایسا بہت کم ہوا. So you are proud of yourself, what you have done. بھائی دیکھیے، آئی ایم ناٹ ashamed of myself. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف. بات یہ ہے کہ مجھ میں صلاحیت محدود ہے، میرا علم محدود ہے. میں نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ جاننے کی، لکھا پڑھا، اور اب بھی میں نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں اپنے شعبے میں، اپنے شعبے کے باہر بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہر ایک میں ہونی چاہیے. اور ہم سب کے دماغ اتنے بڑے ہیں، سب کے دماغ اتنے بڑے ہیں کہ ہم بہت کچھ اس دنیا، اس کائنات، اس سماج، ادھر کے حالات کو جان سکتے ہیں. اچھا سر، آج کل جس چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں یا جس پہ آپ کی کتاب ہے بہت ایکسٹینسو، آپ نے 600 پیجز کی، اس سے بھی شاید زیادہ ہیں، اور 1000 ریفرنسز ہیں، تو ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کیا. اور جس پہ آج کل پاکستان میں ایک ٹائم آتا ہے کہ دوبارہ ہمارے ہاں ایک آئیڈینٹی کی بات شروع ہو جاتی ہے. انڈیا میں کسی اور طریقے سے آج کل چل رہی ہے. تو جو ہماری ایک ہسٹری ہے اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ جو ہمیں پڑھایا گیا وہ بہت ہی غلط طریقے سے پڑھایا گیا، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو جھوٹ بولا گیا ہمارے ساتھ، جان بوجھ کر جھوٹ بولا گیا. اور نصاب میں تو آج بھی، کیونکہ میں ڈاکٹر انجم الطاف صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور انہوں نے مجھے کچھ تیسری چوتھی کی کتابیں لا کر دکھائیں، اور اس میں جو انگریزی کی کتاب تھی اس میں ساری اسلامیات ٹھونسی ہوئی تھی، فے سے فوجی لکھا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں یار آپ بچے کو کیا کریٹو بنا رہے ہیں، مجھے بتائیں، یہ تو آپ اس سے اچھا ہے کہ نہ پڑھائیں. تو یہ جو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جب آپ بچپن میں آپ نے 1965 کی وار سٹارٹ ہوئی تھی، بڑے آپ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا یہ تھا کہ ٹینکس کو اب دیکھوں گا، ایئر کرافٹ دیکھوں گا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ 1965 کی جو وار ہے وہ انڈیا نے سٹارٹ کی ہے، ہم نے نہیں سٹارٹ کی. تو یہ جھوٹ آپ کو مطلب کیسے لگا کہ ان کو تھوڑا سا دیکھوں کہ کیا چیزیں ہیں جو غلط ہیں معاشرے میں جو بولی گئی؟ ریاستیں جھوٹ بولتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک قومی بیانیہ بنانا چاہتی ہیں تاکہ لوگ اس ریاست کے ساتھ جڑ جائیں. تو یہ صرف پاکستان میں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، یہ اب ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ بولا جا رہا ہے. ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کی تہذیب اتنی پرانی ہے، ہزاروں کیا 10,000 سال اس ٹائم جہاز چلتے تھے. اس وقت یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، کہ پہلا ٹرانسپلانٹ ہندوؤں نے کیا وغیرہ. لیکن اگر آپ آج سے کچھ 1000 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں نا، جب البیرونی وہاں گیا، جب مارکو پولا گیا، ابن بطوطہ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ادھر تو ہم نے دیکھا کہ غربت اور جہالت ہے ادھر. ہاں، اس سے پہلے ہندو تہذیب جو ہے وہ زندہ تھی، اور اس میں ایجادات اور نئی سوچ جنم لیتی تھی. لیکن وہ زمانہ بیت چکا تھا جب مسلمان وہاں پہنچے. لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت عظیم تھے اور عظمت کے آسمان کی طرف جانے والے تھے. ڈاؤن فال کی وجہ مسلمان کہ یہ مسلمان آئے، انہوں نے ہمارے مندر توڑے، انہوں نے ہمارا سالہ علم توڑا، اور وہی کیا جو چنگیز خان نے کیا تھا بغداد کے ساتھ. تو جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ ہے. اس کے اتنے شواہد موجود ہیں ہمارے پاس کہ انڈیا ایسے نہیں تھا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی پاکستان اس وقت بنا جب محمد بن قاسم 712 میں وہ ہرا پاسپورٹ ہاتھ میں اس وقت آ گیا تھا. اب دیکھیے یہ مزے کا خیز باتیں ہیں، دے آر ٹوٹل کمپلیٹ نان سینس، مگر ہمارے اندر یہ باتیں ٹھوسی جا رہی ہیں، اور یہ قومی ریاستوں کا کھیل ہے. یہی بات ہم امریکہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. امریکہ کیا کہتا ہے کہ ہم اس وقت وجود میں، امریکہ اس وقت بنا جب یورپ سے پلگرمز آئے تھے
اور جو کرسٹوفر کولمبس آیا اور اس کے بعد پھر امریکہ آباد ہوا. ارے بھائی اس سے پہلے امریکہ آباد تھا. ادھر کے جو مقامی لوگ تھے ان کا قلع قمع کیا, ختم کر دیا, جس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں, نسل کشی وہ کی. تو یہ بات جو ہے چھپائی گئی تھی عام امریکن سے. لیکن پھر 60 کی دہائی میں ہاورڈ زن جیسے تاریخ دانوں نے جو سچی تاریخ امریکہ کی وہ بیان کرنا شروع کی, اور اس کے نتیجے میں آج ایک سمجھ لیجئے کہ ان کے جو جرائم ہیں, جو سفید فام میں ان کے جو جرائم ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک امریکہ کے بچوں کو بہتر تاریخ پڑھائی جا رہی ہے. وہ اپولوجیٹک بھی ہیں, اپولوجیٹک بھی ہے, اور ان کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ وہ غلاموں کو افریقہ سے زبردستی کھینچ کر امریکہ لے کر آئے تھے, جہاں پھر انہوں نے ادھر کاٹن فارمز پہ کام کیا تھا, یہ سب کچھ. تو آج جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہے وہ 60-70 سال 100 سال پہلے کے امریکہ سے بہت مختلف ہے. ایسا ہی ہمارے خطے میں ہونا چاہیے, اور یہ تب ہوگا جب ہم ایمانداری سے اپنے ماضی کو سمجھیں گے, اور جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ ایسا نہیں, سچی تاریخ یہ ہے وہ نہیں. اچھا پروفیسر صاحب, ایک تو ٹھیک ہے ٹو نیشن تھیوری بھی جو ہے وہ شیٹر ہو جاتی ہے جب 1971 ہوتا ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے, اور لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھی جائے کہ کانگریس کو بھی ایکولی بلیم کرنا چاہیے, نہ کہ صرف جناح کو بلیم کرنا چاہیے کہ جو ہندوستان جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں ہوا 1947 میں. کیونکہ اگر کیبنٹ مشن پلان کو آپ دیکھیں تو کنہوں نے 1936 کی منسٹریز ہے میرے خیال سے کانگریس کی, اس میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا, ٹھیک ہے ہم ماضی میں جانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن کچھ فیکٹس جو ہیں وہ ان کو سٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ جو ہیں وہ جناح کے اگر خلاف بولتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی طرف سے بھی یہ مسائل رہے تھے, تو ڈو یو ایکسیپٹ اٹ؟ جی آئی ٹوٹلی ایکسیپٹ اٹ. دیکھیے اس میں 3 فریق ہیں, ایک مسلمان ہے, ایک ہندو ہے, اور ایک انگریز ہے, اور تینوں کے مفادات الگ الگ تھے, اور یہ سازشیں ہوتی رہتی تھیں اندر کی. جو دراڑ ہے نا مسلم اور ہندو کی, ہاں ہمیشہ ایک لکیر تو تھی, مگر جو ایک ہلکا سا فرق تھا وہ ایک شگاف بن گیا, وہ ایک اتنی بڑی دراڑ بن گئی کہ پھر ان کا ساتھ رہنا ممکن نہ ہوا. اس میں قصور انگریز کا, اس میں قصور جناح صاحب کا, مسلم لیگ کا, کانگریس کا بھی. لیکن دیکھیے کانگریس کو اس وقت نہرو اور گاندھی نے اس پر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا. ہندوتوا کی قوتیں اس وقت بھی موجود تھیں. ہندو مہاسبھا تھا اس وقت, ہندوتوا بھی, کیونکہ اس کی شروعات ہوئی تھی ساورکر سے 26 میں, ہاں آر ایس ایس کی, اور پھر گولوارکر سے. مگر ان کو نہرو اور گاندھی جو کہ سیکولر سوچ کے حامل تھے, انہوں نے اس کو دبا کے رکھا تھا, اور کئی دہائیوں تک اس کو وہ دبے رہے. آپ سمجھ لیجئے کہ بی جے پی کے آنے سے پہلے تو کانگریس کا راج تھا. اور جب میں انڈیا جاتا تھا تو میں اپنے دوستوں سے جو کہ مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں, تو پوچھتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہندو مسلم کا فرق ہے. وہ مطمئن تھے, سب مطمئن تھے اس وقت. لیکن یہ 20 سال ہوئے اور حالات بتدریج بدلتے گئے, اور آج تو انڈیا وہ نہ رہا جو 25 سال پہلے تھا. یہ بہت چھوٹا وقت ہے. اچھا تو بات یہ کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ کانگریس کی کوتاہیاں تھیں, کانگریس کی غلطیاں تھیں, لیکن اس کی جو قیادت تھی اس کی سوچ ٹھیک تھی. یہ مودی جیسے لوگ نہیں,
وہ اس سے وہ ایک عالمیت کی سوچ رکھتے تھے, آفاقیت کی رکھتے تھے. پروفیسر صاحب, آپ نے ابھی خود بات کی کہ جو اس ٹائم پہ ان کے لیڈر تھے وہ ٹھیک ہے, وہ ایک سوچ رکھتے تھے کہ یونائٹڈ جو ہے وہ انڈیا رہے, لیکن پھر تو مسلم لیگ اس معاملے میں ٹھیک تھی کہ انہوں نے اس سوسائٹی کی نبض کو دیکھ لیا جو آج کل ہو رہا ہے ہندوستان میں, تو پھر تو وہ جسٹیفائڈ ہے ان کی مسلمان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, باقی مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے. میجورٹیرین ایتھنک ڈیموکریسی وہ بن گئی ہے جیسا کہ اسرائیل ہے. ہاں, انڈیا کے حالات کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا, لیکن دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شروع کا ہندوستان, شروع کا مطلب یہ شروع کے 30-40 سال 50 سال, وہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. وہ اس عرصے میں کوئی اس طرح کے فسادات نہیں تھے, کوئی یہ تفریق نہیں تھی جو آج ہے. اچھا, اب کیا ہوتا اگر تقسیم نہ ہوتی؟ ظاہر ہے کہ کوئی یہ دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوتا یقیناً یا ویسا ہوتا, مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے تقسیم کی وجہ سے, کیونکہ آج مسلمان 3 ایسی جگہوں پر بٹ گئے ہیں اور ان کے بیچ میں کوئی رابطہ نہیں. ادھر مشرقی پاکستان, بنگال, بیچ میں انڈیا, جہاں مسلمانوں کی آبادی شاید پاکستان سے بھی زیادہ ہو, اور یہ پاکستان, ان کے بیچ میں اب کوئی جوڑ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بنگالی ہیں وہ ہم سے اس قدر نالاں ہیں, وہ ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. کہتے کہ پہلے معافی مانگو کہ تم نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا تھا سن 71 میں. ہم کہتے ہیں ہم کیوں مانگیں. تو وہ ہٹ دھرمی جو ہے وہ ایسی کہ ہماری بات چیت بھی نہیں ہوتی ہے بنگالیوں سے. اگر تقسیم کا عمل نہ ہوتا اور اگر اتنا خون ریز نہ ہوتا, چلیے یہ 2 صورتیں ہو سکتی نا, تقسیم ہوتی اور خون ریزیاں ایسی نہ ہوتی, تو آج حالات پھر بھی کچھ بہتر ہوتے. لیکن وہ اتنا ہمارے اوپر حاوی ہو گیا اور حاوی کرایا گیا ہے. دیکھیے انڈیا میں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, لیکن اب چونکہ وہ اپنی تاریخ میں یہ بات دہرا رہے ہیں کہ ہندوؤں پہ مسلمانوں نے کتنا ظلم کیا. ہم تو پہلے یہ کرتے ہی رہے نا, ہم نے تو کہا کہ مسلمانوں پر ہندوؤں اور سکھوں کا بہت ظلم تھا. سکھ کو ہم نے نکال دیا اس میں سے, اب ہم کہتے ہیں سر ہندوؤں نے ظلم کیا تھا. تو اس کے نفسیاتی اثرات ہمارے اوپر بہت گہرے ہیں. بالکل, پارٹیشن کے. اور یہی جو آپ بات کر رہے تھے تو یہ مولانا آزاد کا بھی یہی خدشہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پارٹیشن میں ساتھ نہیں دیا مسلم لیگ کا. ان کا سب سے بڑا یہی خدشہ تھا کہ آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہو ان سب کو, اور جس کی وجہ سے آپ کی جو فورس ہے وہ ویک ہو جائے گی. باقی مولانا کا تو کچھ اور تھا, جو یونیورسلزم جس طرح سے اسلام کے اس میں ہے کہ آپ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں, تو ان کے خدشات یہ تھے. لیکن آزاد جو تھے وہ اس بات پر تھے کہ آپ جب تقسیم کر دو گے تو جو یہاں پہ رہیں گے ان کا کیا حال ہوگا. بالکل بالکل. اور اگرچہ مولانا مدنی بھی اسی سوچ کے قائل تھے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں بولے جس طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد نے کھول کر یہ کہا کہ بھئی ہمارا کیا بنے گا, ہم جو ادھر رہ جائیں گے ہم پھر ہندوؤں کے ماتحت ہوں گے, ہمارا کیا بنے گا. وہ کہیں گے ہم سے, وہ کہیں گے کہ جاؤ پاکستان جاؤ اگر تم مسلمان. اور عین یہی ہوا. اچھا دیکھیے, اب دلچسپ بات یہ کہ جناح صاحب سے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان تو بنا رہے ہیں تو کیا بنے گا ہمارا. تو علی گڑھ میں جب وہ گئے تھے جناح صاحب, اور یہ بات ہے غالباً سن 1945 یا 46 کی, یعنی کہ تقسیم سے 1.5 سال پہلے, تو علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا ان سے, جواب ان کو یہ ملا کہ خاموش, تمہیں قربانی دینی ہے. اور یہ انگریزی میں انہوں نے کہا, 3 بار کہا, سیکریفائس سیکریفائس سیکریفائس. تو جناح صاحب کو اس
مسلمانوں کے ساتھ ادھر جو کچھ ہونا تھا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اور مجھے سب سے بڑا اعتراض اسی پہ ہے. ہی شوڈ ہیو کیئرڈ اباؤٹ دیم. اور انہوں نے ایک اور چیز کا جو مجھے بھی اعتراض ہے، آپ نے اپنا اعتراض ظاہر کیا، میرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے جو اس ریاست میں جب وہ ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ 11 اگست کی تقریر میں یہ تو کہہ دیا کہ سارے جو ہیں وہ ہندو اپنے اس میں مندر میں جو کچھ بھی جو مذہبی کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اپنے آزاد ہیں، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک قوم ہے، اردو ایک لینگویج ہے، اس کے اندر جو کرنے کی کوشش کی وہ اس نے بلاسٹ کیا. اور جو آج دیکھیں پٹھان جو ہے وہ اپنی بات کرے گا، سندھی الگ ہے، بلوچ الگ ہے، اور انہی کو اگر اسی ڈائیورسٹی کو یوز کیا جاتا تو شاید میرے خیال سے حالات بہتر ہوتے. واٹ ڈو یو تھنک؟ ہاں دیکھیے یہ ایک کثیر القوم ملک ہے. بالکل. ادھر صرف ایک قوم نہیں ہے، 2 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، ڈھیر ساری ہیں. گنا ہی نہیں جا سکتا کہ کتنی قومیں ہیں یہاں پہ. لیکن دیکھیے بنیادی بات تو یہ کہ وہ سب انسان ہیں اور سب کی ایک ہی حسرتیں، ایک ہی امنگیں ہیں، ایک ہی تکالیف ہیں. تو بطور انسان ہم ساتھ رہ سکتے نا. ایک چلیے آپ کہہ دیں کہ آپ کی شہریت پاکستانی ہوگی، آپ کو جو پاسپورٹ ملے گا وہ ہرے رنگ کا ہوگا، آپ کو شناختی کارڈ نادرا سے ملے گا. لیکن علاوہ اس کے کوئی قید نہیں لگانی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے صرف ادھر صرف اردو بولی جائے گی، ادھر ذریعہ تعلیم اردو کر دیا جائے گا، یا ہے ہماری سرکاری زبان تو اردو ہے نا. ادھر اس کو کھلا رکھنا چاہیے. انڈیا نے یہ کیا اور بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ جو رنجشیں ہو سکتی تھیں انڈیا میں وہ کہیں زیادہ تھی بنسبت پاکستان کے. کیوں ادھر کتنی ریاستیں تھیں، 25-30 تھیں، 32 سے ابھی میرے کا 32 پتہ نہیں کتنی تھیں. ادھر تو 5 تھیں، پھر بنگال الگ ہو گیا تو ادھر 4 رہ گئی ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ ہر صوبے کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں، ڈائیورسٹی ہوتی ہے. ڈائیورسٹی ہوتی ہے. بلوچستان میں پٹھان بھی ہیں، ادھر بلوچ بھی ہیں، ادھر زبانیں بھی بروہی ہے ادھر. اور گلگت بلتستان آپ جائیں تو ادھر تو 15 زبانیں شینا ہے اور کیا کچھ ہے. ہاں واقعی. تو یہ ہم نے اس جگہ پر جو جناح صاحب تھے وہ. اچھا آپ اقبال صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اقبال کو تو انہوں نے الگ ہی کر دیا تھا، انہوں نے اپنی ہی ایک پارٹی بنا لی تھی، تو یہ کیا ہوا؟ بہت زبردست شاعر تھے، اگر شاعری کرتے رہتے تو بہت بہتر ہوتا. فلاسفر نہیں تھے؟ نہیں فلاسفر بالکل نہیں تھے. حالانکہ ان کو اتنا سراہا جاتا ہے پاکستان میں کہ اس سے بڑا فلسفی کوئی اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کو اس چیز پہ بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا کہ کرٹیسائز، وہ تو ان کی اپنی زبانی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو فلسفے سے نفرت ہے. انہوں نے یہ اپنی بہن کو لکھا، اور ایک بار بھی نہیں کئی بار لکھا کہ مجھے نفرت ہے، میں نے اپنی زندگی ضائع کی فلسفہ پڑھ کے. اور وجہ یہ کہ دیکھیے بنیادی طور پر فلسفہ آپ کے دماغ کو ہر قسم کے نظریے سے آزاد کرتا ہے. اگر آپ ایک نظریے کے قائل ہوں نا تو پھر آپ فلسفی نہیں بن سکتے. فلسفے کا مطلب ہے کہ آپ کائنات کی وسعتیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان کو ایکسپلور کرنا چاہیں. کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، کوئی پہلے سے آپ نے ذہن نہ بنایا ہوتا کہ یہی سچائی ہے، کیونکہ نہیں تو وہ گھوم پھر کر آپ اسی پر پہنچیں گے. آپ پیکڈ ہوں گے. آپ پیکڈ ہو گئے، بالکل ایک پیگ ہے جس کے اوپر بار بار آپ لوٹیں گے. تو یہ فلسفے کا تقاضا ہے. اچھا اب اقبال صاحب، علامہ اقبال بہت عظیم شاعر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں مفکر بھی کہنا چاہیے، کیونکہ جو بھی شخص سوچتا ہے دنیا کے بارے میں، فکر اس کی کوئی بنتی ہے، وہ مفکر ہے، بٹ ناٹ اے فلاسفر. اگر علامہ اقبال کسی یورپ یا امریکہ کی یونیورسٹی میں جاب کے لیے اپلائی کرتے نا فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں، تو ان سے پوچھا جاتا
کہ آپ نے اس شعبے میں کون سے پرچے، کون سے تحقیقی مقالے شائع کیے ہیں؟ آنسر 0۔ اچھا ہے، ان کا جو تھیسس تھا وہ رومی وہ صوفیہ کرام کے اوپر تھا قدیم زمانوں میں، لیکن وہ فلسفے کا نہیں، وہ تھیسس، ان کا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹرل تھیسس وہ فلسفے کا نہیں تھا، وہ تاریخی تھا، اور ٹھیک ہی تھا، بہت زیادہ وہ اس پہ فخر بھی نہیں کرتے تھے، کہتے ٹھیک ہے ڈگری لینی ہے تو لے کر آ گئے۔ لیکن ان کا دل بالکل ہٹ گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس کے لیے مجھے اپنا دماغ اس حد تک کھولنا پڑے گا کہ پھر کیا ہو سکتا اس سے، آپ کفر کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا تو اس میں پھر اسلام سے بھی انکار ہو سکتا ہے، اس سے پھر خدا سے بھی انکار ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ سنیں، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد بقول علامہ اقبال۔ تو آپ فلسفی تو ہو ہی نہیں سکتے۔ خدا را جو پاکستان میں ان کو اس طرح سے مشہور کیا گیا، انہیں اس بات پہ شدید اعتراض ہوتا۔ اور پارٹیشن میں ان کا کیا رول تھا یہ بتائیں، جو ہم کہتے ہیں پارٹیشن کہ سے بہت پہلے ان کی وفات 38 میں ہوئی نا۔ بالکل، وہ تو تقسیم ہند سے 9 سال پہلے، تو پتہ نہیں ان کا رول کیا تھا۔ اور وہ دیکھیے ان میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ادھر سے لے کر پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو الگ ہم الگ، وہ ان کا ایک وہ کئی ذہنی طور پر مراحل طے کرتے گئے۔ ہاں، وہ ڈفرینٹ چیزوں میں سوئنگ کرتے رہتے تھے، کبھی ایک چیز کبھی کسی پہ، اور اگر شروع میں ان کی شاعری سے جو آخر تک ان کی شاعری ہے تو آپ کو بہت زیادہ ٹرانزیشنز ملتی ہیں اقبال کی۔ جی تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں جو چیپٹر ہے علامہ اقبال کے اوپر، میں نے کہا کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اقبال اے ہے اور اقبال بی، 2 الگ الگ اقبال ہے۔ اچھا، دیکھیے بڑا دلچسپ ہوگا، اب یہ میں کسی کو پی ایچ ڈی پروجیکٹ کے لیے دینا چاہتا ہوں، اقبال اے اور اقبال بی میں مکالمہ ہو، لیٹ them ٹاک ٹو ایچ ادر، دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا۔ اقبال اے جو 1905 سے پہلے تھا، اور جو کھلے ذہن کا تھا، جو کہتا تھا کہ ہندو مسلم ایک رام، ایک نظم ہے ان کی رام کے اوپر، بھگوان، اور خوش تھے بہت ہندوستان سے۔ جب وہ یورپ گئے تو ان کے اندر تبدیلی آئی، بہت سے لوگوں میں تبدیلی آتی ہے، ادھر جا کر ہم ایک کم درجے کے شہری بن جاتے ہیں، اس زمانے میں کم از کم، اب تو حالات خیر کافی بدلے ہیں، لیکن اس کافی بدلے ہیں، لیکن پھر بھی ہاں بالکل ظاہر ہے فرق تو ہے، لیکن اس زمانے میں تو بالکل واضح تھا۔ تو ان کے جو ادھر ایکسپیرینسز رہے، اس کی بنا پر وہ یورپ کو یورپ سے ان کو شدید اختلاف ہونے لگا، میں یہ کہوں گا کہ آخر میں نفرت ہو گئی۔ یاد رہے کہ علامہ اقبال نے ملکہ وکٹوریہ کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا تھا، تو یہ وہ زمانہ تھا، اور بعد کا یہ مطلب وہ بہت ساری پرسنالٹیز تھیں اقبال میں، جن 2 پرسنالٹیز کا آپ نے ذکر کیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، نیکسٹ اب ہم بات لے کے چلتے ہیں جو ہے اپنی اسی آئیڈینٹی پر، جو ہمارے آئیڈینٹی کرائسس ہیں، اس کے ہم میں ہماری آپ کے خیال میں کہ معاشرے میں جتنا زیادہ مذہب ٹھونس دیا گیا، تو اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ پرسنل ہونا چاہیے، مذہب
سیاست میں بھی مذہب کو استعمال کیا گیا. اب 47 سے پہلے بھی دیکھیں مسلم لیگ جو ہے وہ کمیونلسٹ, اگر دیکھیں تو ان کا ایک کمیونلسٹ ایجنڈا تھا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ الگ ہیں, بس ان کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے. تو بعد میں بھی بہت سارے جو پورا, جب آپ نے ایک ریاست مذہب کے نام پر بنا دی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مذہب سے علیحدہ ہو جائیں؟ ہاں دیکھیے, مذہب کو سیاست میں مسلم لیگ نے ایک بہت کامیاب حکمت عملی ایک حربے کے طور پر استعمال کیا, لیکن یہ 1937 کے بعد, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے ہار گئے تھے. اس سے پہلے ہار گئے تھے. یونینسٹ پارٹی جو کانگریس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ جیت گئی تھی, اور اس وقت تو مسلم لیگ کی کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا. 5% مسلمانوں نے مسلم لیگ کے لیے ووٹ دیا تھا. پھر جناح صاحب نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو اب ہم یہ کہیں گے اسلام خطرے میں, اور اب ہمارا نعرہ ہوگا کہ علیحدگی علیحدگی, دو قومی نظریہ, یہاں دو قومیں رہتی ہیں, ان کے الگ ہیروز ہیں, ان کے الگ طور طریقے ہیں, کھانے پینے کے آداب اور ہیں, اور وہ جیمز مل والی بات کو انہوں نے امپلیمنٹ کرانا شروع کر دیا. اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح کی سوچ ظاہر نہیں کی تھی. 1937 ایک بہت مخصوص دور, ایک نہج, تاریخ کے ایک مخصوص نہج پر انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کو اب زندہ رہنا ہے, زندہ رکھنا ہے, تو اب ہمیں دو قومی نظریے پہ چلنا ہوگا. اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اب ہم سیاست اور مذہب کو جوڑیں گے, اور اس میں ہمیں کسی عذر کی ضرورت نہیں, کوئی بہانے کی ضرورت نہیں, ہم اس کو جوڑیں گے. اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, اس سے ہم پہلے کے بعد کے 1947 کے بعد کے پاکستان میں جائیں, لیکن ہمیں اس سے 100 سال پہلے بھی دیکھنا چاہیے. 190 سال 1857 میں اب میوٹنی ہو گئی, جس کو ہم ایک فریڈم موومنٹ کہتے ہیں ہندوستان کی اس میں تاریخ میں. لیکن اس کے بعد جو مسلمانوں کے, ایک تو مسلمانوں کی جو سائیکالوجی تھی, سائیکولوجیکلی بھی وہ اس اسٹیٹ میں رہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایز اے رولرز ہی یہاں پہ رہے ہیں, لیکن آپ تھے تو مائنورٹی, آپ 20% 25% تھے وہاں پہ, لیکن آپ ایک رہ تو اس سچویشن میں رہے کہ ہم رولر ہیں. لیکن اس کے بعد جو انگریزوں نے آپ کے ساتھ کیا, انگریزوں نے بھی, لیکن پھر 1870s میں جو ہے سر سید احمد خان آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو انگلش کی تعلیم لینی پڑے گی. تو پھر تھوڑا سا آپ کے حالات, لیکن وہ جو بائفرکیشن ہے وہ تو ہو چکی تھی. آپ کی اکنامک سچویشن مسلمانوں کی جو تھی, جابس انگریزوں کے پاس جابس میں کون زیادہ تھے, ہندوز تھے, تو وہ ادھر بھی تو بنیادیں جو ہیں وہ گہری ہوتی گئیں نا. جی دیکھیے, ایک سوچ تو مسلمانوں میں یہ تھی کہ ہم فاتح ہیں, ہم نے غزوہ ہند کے نتیجے میں یہاں پر حکمرانی کی ہے, 1000 سال تک ہم حکمران رہے. اب حاکم جب محکوم ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم عظیم اس لیے تھے کہ ہم نے ایمان کی رسی اس وقت تھامی ہوئی تھی, اب چلو اب ہم اس کو زیادہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں, اب ہم دوبارہ ہم میں اندر جان آئے گی. اور علامہ اقبال تو یہ آپ شکوہ میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی تلواروں سے یہ جیتا تھا اور اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اب یہ سوچ جب اکثریت کے دماغ میں آ جائے تو پھر آگے رستہ کیا بنتا, لکھنے پڑھنے کا نہیں. جب انگریز نے کہا, یہ میکالے ریفارمز جو 1835 کی ہیں, کہ اب ہم صرف ان اسکولوں کو امداد دیں گے, ان کو فنڈز دیں گے جو انگریزی پڑھائیں گی, اور جو انگریزی پڑھائیں گے اور جو جدید علوم جس میں سائنس ہے, ریاضی ہے, دوسرے ایسے کام, ایسے شعبے جن کا تعلق حال سے ہے, کیونکہ ہمیں چاہیے ایسے لوگ جو ہمارے لیے کارآمد ہوں. ادھر ریلوے چلانا ہے, ادھر ٹیلی گراف, پوسٹ آفس, یہ سب کچھ چلانا ہے, پورا جو انتظامی نظام ہے, تو یہ تو اب
فارسی سے نہیں چلا سکتے، اس کے لیے آپ کو انگریزی چاہیے ہوگی، ہندی سے بھی نہیں کر سکتے، سنسکرت سے بھی نہیں کر سکتے، ہمیں انگریزی چاہیے۔ اس پر جو رد عمل پیدا ہوا مسلمانوں میں کہ ہمیں کسی چیز کی اور ضرورت نہیں، ہماری زبان اردو ہے، فارسی ہے، عربی ہے، ہمیں انگریزی نہیں چاہیے۔ بلکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو انگریزی بولتا ہے اس سے کہتے چلو اگر تمہیں بولنا بھی پڑتا ہے تو اس کے بولنے کے بعد کلی کر لو۔ یہ جو عقلی سبجیکٹس ہیں، ریاضی اور سائنس وغیرہ، یہ تو ہمارے نہیں ہیں، ہمیں مدارس کی تعلیم چاہیے۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہندو آگے بڑھتے چلے گئے، اور جو ایک پتلی سی لکیر تھی نا وہ ایک شگاف بن گئی۔ سر ہندوؤں کو کس نے موٹیویٹ کیا کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جائیں، یا ان کے ہاں اتنا زیادہ جو فنڈامنٹلزم ہے وہ نہیں تھا؟ تو اس وقت کئی اصلاحی تحریکیں چلی تھیں، راجا رام موہن رائے ان میں سے سب سے نمایاں ہیں، لیکن ایسی 2-3 اور بھی تھیں برہما سماج کے علاوہ، اور ان کا یہ مدعا تھا کہ ہم اگر زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم ہمیشہ محکوم رہیں گے۔ اچھا، تعلیم یافتہ لوگ زیادہ تر برہمن تھے، لیکن شتری بھی تھے، ویش بھی تھے وغیرہ، دلت جو ہے اور جو شودر ہیں وہ تو پیچھے رہ گئے۔ لیکن ان طبقات میں پھر جب تعلیم آنے لگی تو وہ بہت تیزی سے آگے نکلتے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 قومی نظریہ اس وقت زور پکڑا جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کو ان میں سے کوئی مقابلہ ڈاکٹر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے سر سید احمد خان نے اس بات کو پہچان لیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ لوگ یہ کیا روتے دھوتے ہیں کہ وہ ہم بڑے عظیم تھے، کہ وہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کچھ کیا تھا۔ اور انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا کہ اگر مقابلہ کرنا ہے سامراج سے، گورے سے یا ہندو سے، تو آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ اور علم کی جنگ لڑو، وہ کام کرو جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا تھا آج سے 800 سال 1000 سال پہلے، یعنی کہ اب پڑھنے لکھنے پر آ جاؤ، اور یہ نہیں کہ جو روایتی علم ہے، یہ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں کسی کام کی چیز نہیں ہے، بیکار ہے، آ جاؤ علی گڑھ، آ جاؤ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آ جاؤ، خیر وہ اس وقت کالج تھا۔ اور چلیے یہ تو ایک شخص تھا نا، اس کا کچھ اثر ہوا، لیکن ہندوؤں میں ایسے بہت سے تھے، اور وہ اثر جو ہے پھیلتا چلا گیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کلکتہ یونیورسٹی بنی 1856 میں، یعنی کہ غدر سے 1 سال پہلے۔ اس میں کئی 100 ہندوؤں نے داخلہ لیا، ادھر ایک امتحان بھی ہوتا تھا، اس امتحان کو مسلمان بچوں نے کچھ ہی نے ٹرائی کیا، بیشتر فیل ہو گئے، اور جب ان کی پہلی کلاس نکلی بیچلرز ڈگری لے کر تو صرف 2 مسلمان تھے اور کئی 100 ہندو تھے۔ اب یہ فرق ہے جو بڑھتا چلا گیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کہاں اور پاکستان کہاں، کیونکہ یہ تو زمانہ یہ جو زمانہ جدید ہے، جدیدیت کا زمانہ ہے، آپ 1400 سال پرانی سوچ لے کے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ہم نے بات کی جیسا کہ ایک ہندوستان کا گلوریس پاسٹ رہا ہے، پانینی جیسے لوگ رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں 3000 سال سے بھی پہلے، تو جو ہڑپن سویلائزیشن ہے جس کی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کس طرح سے ان کے جو وہاں پہ وہ معاشرہ تھا، اگر اس معاشرے میں کو اسٹڈی کیا جائے، آج بھی جتنے مینز ہیں ان کے تھرو ہم کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے تھرو بھی اس کو جو ہے وہ ان کے اسکرپٹ کو ڈیسائفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے رہا، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے کہ وہ کیسا رہا۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں کا دیکھیں تو بغداد کا جو پیریڈ ہے جس میں مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، تو کیا وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا، اور انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو اٹھایا اور ریسرچ میں اپنے آپ کو
بہت بڑا نام اپنا پیدا کیا. تو what would be the reasons behind that? ہاں دیکھیے اسلام میں سائنس اس وقت داخل ہوئی جب مسلمان جب آگے پھیلتے چلے گئے، ان کا دائرہ اثر بڑھتا گیا. شروع میں تو سروائیول پیریڈ تھا. نہیں، سروائیول تو نہیں تھا، ایکسپینشن پیریڈ تھا. یہ ایکسپینشن کی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں میں ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں. تو ایکسپینڈ کیا بغداد تک، ادھر اور اس کے جو نواحی علاقے ہیں ادھر ان کو جو پرانا علم یونان کا تھا وہ ملا، اور وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور بڑے خوش بھی ہوئے. ان میں ایک تجسس تھا، وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ نئی سوچ کہاں سے آئی، کیسے اس کو ہم اپنی تہذیب کے اندر لا سکتے ہیں. تو یہ تو یونانی زبان میں تھا نا، لیکن اس کا جب ترجمہ ہوا فارسی عربی میں ہوا، مترجم زیادہ تر تو مسلمانوں میں سے کوئی نہیں تھا شروع میں، تھے سارے عیسائی یا ہندو یا یہودی. انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. روشن خیال خلیفہ کے درباروں میں مل بیٹھ کر طرح طرح کے لوگ کام کرتے تھے، جو محققین تھے، جو عالم تھے، اور اس سے نئے علم نے جنم لیا. جب مسلمانوں کا دماغ بند ہو گیا نا، اس پر جب ایک تالا لگ گیا، وہ تالا لگا 400 سال بعد. مگر یہ جو 400 سال ہیں بڑے شاندار گزرے. مگر ایک بات نوٹ کیجئے، یہ علم محمد بن قاسم نہیں لایا. محمد بن قاسم تو پہلے تھا نا، 712 میں وہ آیا تھا. میں جو بات کر رہا ہوں یہ 9ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک کا دور ہے. وہ دور ہندوستان کو بالکل بائی پاس کر گیا. اچھا، جو ترک آئے، جو افغان آئے، جو ایرانی آئے، ان میں وہ علم اور وہ شعور اور ادراک نہیں تھا. وہ تو یہ چیزیں نہیں لے کر آئے، اور وہ چیزیں کبھی نہیں پہنچی ہندوستان کے مسلمانوں میں. Yes. اچھا، وہ تو آپ کی بات میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو ان چیزوں میں وہ جس کو کہتے ہیں وہ مواد ہی نہیں تھا جو ادھر لے کر آئے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر جو ڈکلائن تھا، جو ہم 9 سے 13 تک کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈکلائن کی کیا ریزنز تھیں؟ یہ تو عظمت کا دور تھا نا، 9 سے 13. ہاں، وہ اس سے بعد. دیکھیے، یہ سوال میرا خیال ہے 1 کروڑ دفعہ پوچھا گیا ہوگا آپ سے. نہیں، مجھ سے نہیں، اوور آل پوچھا گیا ہوگا کہ بھائی ہوا کیا، ہم اتنے عظیم تھے، اتنے بڑے تھے، ہائے ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو اس کے اوپر جو وجوہات عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ بغداد کو ہلاکو خان نے اور چنگیز خان نے مسمار کر دیا. کیا ضرور، لیکن ہیروشیما پہ بم بھی تو گرا تھا نا، پھر بھی ہیروشیما دوبارہ کھڑا ہو گیا. اچھا، ایک اور وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں، عظمت کے زمانے میں، ہم بڑے راسخ الاعتقاد تھے، ہم نے اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی، ہم بہت اچھے مسلمان تھے، روزے رکھتے تھے، کوئی فحش نہیں ہوتی تھی. ارے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ناچ گانا شراب درباروں میں خوب چلتا. جو معتزلہ بڑے خلیفہ تھے، کھلے ذہن کے تھے، ہر طرح کی چیز ہوتی تھی، آزادی تھی، شخصی آزادی تھی. تو یہ وجہ بھی نہیں. جو اصل وجہ ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل وجہ ہے، وہ ہے فکری. کیونکہ 13ویں صدی کے بعد فکری طور پر ہم سائنس کو اور عقلیت کو مسترد کرتے رہے ہیں. اور آج بھی اگر آپ پاکستان دیکھیں تو یہی چیز آپ کو دکھائی دے گی کہ ہم سائنس سے اور ریشنلٹی سے، عقل کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اصل چیز ایمان ہے، دین ہے. تو امام غزالی کا اس میں بہت بڑا کردار بنتا ہے. اور یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سائنس کی بنیاد ہے پیشن گوئی. مستقبل
بتانا. یو پریڈکٹ دا فیوچر. بقول امام غزالی ایسا آپ کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے آپ کو اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ چاہے تو کوئی چیز نیچے سے اوپر جا سکتی ہے, اٹھ کر اس طرف جا سکتی, اس طرف جا سکتی, بغیر کسی قوت کے عمل پر, اس پر عمل کرنے سے. نتھنگ یو کین پریڈکٹ. تو یہاں تک انہوں نے کہا, اور یہ ان کی کتاب تحفت الفلاسفہ میں ہے, جس پر ابن رشد نے بڑی کڑی تنقید کی تھی, کہ ایک مثال یہ کہ اگر آپ ماچس سے روئی کو جلاتے ہیں اور روئی کو آگ لگ جاتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس روئی کو جلایا. غلط غلط غلط. بقول امام غزالی یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فرشتے بھیجے جنہوں نے اس روئی کو جلایا. اٹ از ناٹ یو. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ بالفرض اگر یہ کوئی تیر ہے, یہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے, اب یہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے, یہ جتنا بھی نزدیک آئے, آپ میں وہ صلاحیت نہیں, آپ میں وہ قوت نہیں کہ آپ بتا سکیں کہ یہ اپنے ہدف کو لگے گا کہ نہیں, کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ایک پل میں کائنات کو فنا کرتا ہے, اگلے لمحے میں اسے دوبارہ بناتا ہے. گویا کہ ماضی اور مستقبل, حال تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا, ماضی اور مستقبل ان میں کوئی جوڑ نہیں ہے. سبب اور مسبب, علت اور معلول, ان کے بیچ میں کازل ریلیشنز نہیں, کوئی تعلق کاز نہیں. اینڈ ایفیکٹ میں. تو سائنس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا پھر. اب یہی چیز ضیاء کے زمانے میں ہمارے اندر ٹھوسی گئی. یہاں جو جماعت اسلامی والے وہ اس طرح کی کتابیں لکھتے تھے کہ یہ نہ کہو کیمسٹری پڑھاتے وقت, بلکہ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی کیمیا کی تدریس کا نظریاتی پہلو. کیمیا کی تدریس کا نظریاتی پہلو, جس میں یہ ہے کہ بچوں کو آپ یہ نہ پڑھائیں کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ساتھ ملانے سے پانی بنے گا. آپ ان کو یہ بتائیں کہ جب آکسیجن اور ہائیڈروجن ساتھ لائے جاتے ہیں تو بحکم الہی یہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے. یعنی کہ انشاءاللہ کہنا چاہتے ہیں. آج بھی ہم انشاءاللہ کہتے ہیں, ہر چیز سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز, ایک پتھر ہے, اس کو میں چھوڑوں گا, میں انشاءاللہ کہوں یا نہ کہوں, پتھر گرے گا گرے گا گرے گا گرے گا. میں جتنی دفعہ یہ کہوں کہ یہ پتھر اٹھ جا, پتھر اٹھ جا, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, تہ دل سے کرتا ہوں, آج تک وہ پتھر اوپر نہیں اٹھا. تو سر سید احمد خان بھی اس چیز سے بہت پریشان تھے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ معجزات تو ہوتے ہی نہیں, علامتی ہیں, یہ تمثیلی ہیں. دے آر دیر ایز مثال, تمثیل. سر اچھا, ایک چیز تو یہ ہے کہ حکمران نے تو بہت بڑا رول پلے کیا نا. اگر ان چیزوں میں دیکھیں, آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں دربار میں بھی بیٹھ کر ڈسکس ہوا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, دربار میں بھی ڈسکورس ہوتا تھا, جو بحث مباحثہ ہے وہی اس کو سپورٹ دربار ہی کرتا تھا. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سپورٹ نہ کی جائے کسی لیڈر کی طرف سے یا حکمران کی طرف سے, تو یہ جو ڈسکورسز ہیں یا یہ جو ترقی ہے, ڈسکوریز ہیں, یہ اس کے باوجود ممکن نہیں, مشکل ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز درکار ہوتے ہیں. ہاں دیکھیے, پچھلے زمانے اور آج کے زمانے میں ایک فرق ہے نا. تو اس وقت تو کوئی عام اسکولوں میں تعلیم نہیں دی جاتی تھی, مدارس تھے, مدارس کا کام دینی علوم تھا, اور دینی علوم میں کوئی فرق نہیں آیا گزشتہ 1400 سال میں. جو نظام الملک نے شروع کیا تھا مدرسے کا نظام, وہ آج بھی چل رہا ہے. لیکن جو سیکولر اسکول ہیں, جو عام اسکول ہیں ہمارے ہاں, ادھر جب آپ غلط قسم کی سائنس پڑھائیں گے اور سائنس سے نفرت سکھائیں گے, ہم سائنس سے نفرت سکھاتے ہیں اسکولوں میں, وہ یوں کہ ہم کہتے ہیں کہ
یعنی کتابوں کے اندر یہ درج ہے کہ آپ کو نظریہ ارتقاء ڈارون اس کتاب میں ملے گا تو صحیح، لیکن اس کو درگزر کر دیں، وہ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ غلط ہے، وہ عقل کی نفی ہے. اور میں تو ابھی تک بھی جب میں ڈارون کو پڑھتا ہوں یا اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہوں، یقین کریں میرے دماغ میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ کیا شاید میں یہ غلط نہ سوچ رہا ہوں، تو کیا کریں؟ تو دیکھیے یہ سوال جو 1000 سال سے کیا گیا ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے، ہائے ہائے، اس کا جواب میں نے خود ہی دے دیا ہے. اس کا جواب یہ کہ ایک سائنس دشمن معاشرے میں سائنس پنپ نہیں سکتی. آپ لاکھ ادھر اسکول بنا لیں، کالج بنا دیں، یونیورسٹی بنا دیں، ادھر ڈھیر سارا سامان سائنسی آلات لا کے ڈمپ کر دیں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اب دیکھ لیجئے کہ یہ المیہ اتنا پرانا ہے، 1000 سال پرانا ہے. مسلمان ملکوں میں کہیں کچھ بہتر ہے، کہیں ہم سے بھی زیادہ خراب ہے. افغانستان میں ادھر تو سائنس کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی. ہاں، سب ادھر موبائل فون استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں. اب تو طالبان بھی تو ٹی وی پر آنے لگے نا. ایک زمانے میں وہ طالبان وہ ٹی وی سیٹ توڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ خرابی کی جڑ ہے. اور یہاں پر بھی تو ہوا نا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. ادھر تو ہمارے مولوی صاحبان جو ہے وہ تو کہتے تھے کہ انسانی شکل ٹی وی پر اس کی تصویر لینا حرام ہے. اور ہاں، دلچسپ بات یہ کہ سر سید احمد خان نے بھی یہ کہا تھا. بعد میں وہ سدھر گئے، لیکن آج جو ہے ہر مولوی جی اپنی سیلفیاں لیتا پھر رہا ہے. مولویوں کے بہت بڑے بڑے یوٹیوب چینل ہیں اور بہت پیسہ کما رہے ہیں. بہت پیسے کما رہے ہیں. اور بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال چلے جاتے ہیں، حکیموں کے پاس. انہیں پتہ ہے جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے ضیاء کے ٹائم میں آپ پڑھا رہے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور ایک دفعہ واقعہ ہوا جو میں نے سنا ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ سلام صاحب کو بلایا گیا قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو جماعت اسلامی نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کی کہ سلام صاحب اگر ادھر آئیں گے تو قتل کر دیں گے ہم. نہیں، ٹانگیں توڑ دیں. ٹانگیں توڑ دیں. تو کیا واقعہ ہوا تھا اس ٹائم پہ؟ ان کو نوبیل پرائز ملا تھا 79 میں. تو ضیاء الحق ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا تھا انڈیا میں. ضیاء الحق شرمندہ ہوا، اس نے کہا کہ یہاں بھی آ جاؤ. استقبال کریں آپ کو. ہاں، تو ان کو کیا ہے، کوئی بڑا قومی ایوارڈ کیا کہتے ہیں، یہ ستارہ نہیں، ستارے سے اوپر جو ہوتا ہے، ہلال سے اوپر نہیں، نشان امتیاز. ہاں، نشان امتیاز دے دیا. اچھا، وہ چوری چھپے دے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. لیکن وہ شرمندہ ہوئے تھے نا کہ انڈیا نے اتنا بڑا اس کا استقبال کیا. بنگلہ دیش گئے، پوری دنیا نے ان کو مانا تھا، سراہا تھا، پاکستان میں نہیں. اچھا، آج دیکھیں تو اتنا زیادہ تعصب ہے کہ کوئی سڑک، کوئی ادارہ، کوئی ان کا ذکر ہی نہیں ملتا. ایسے لگتا ہے کہ عبدالسلام کے نام پر پابندی لگ گئی ہے. یہاں ہمارے ہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں نیشنل سینٹر فار فزکس ہے، جس کی بنیاد ان کے اسٹوڈنٹ ریاض الدین نے رکھی تھی. اور بہت عرصے تک ہماری کوشش رہی کہ اس کو عبدالسلام سینٹر فار فزکس کا نام دے دیا جائے. نواز شریف بھی اس پر راضی ہو گئے تھے. 2016 میں انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا، آرڈر جاری کیا تھا کہ ایسا ہو. لیکن کیونکہ وہ فوج کے ہاتھوں میں این سی پی، وہ ادھر ایسا کام نہیں کریں گے. تو آج بھی وہ این سی پی کے نام سے جانا جاتا ہے، عبدالسلام کا نام کہیں بھی نہیں. تو اس ٹائم پہ بھی یہی ہوا کہ پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں ان کو نہیں جانے دیا گیا؟ نہیں، ان کی وفات تو 96 میں ہوئی نا. نہیں، وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب وہ جماعت اسلامی نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا. ہاں، تو یہ بات تو اس وقت کی جب ان کو نوبیل پرائز ملا تھا 79 میں. بالکل. 80 میں وہ یہاں آنا چاہ رہے تھے لیکن منع کر دیا.
تو ہم کرنٹ پاکستان پہ پھر کبھی بات کریں گے، ویسے بھی ہم نے بہت بات کی اور آپ نے بھی بات کی. تو بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. بہت پلیئر ٹو ہیو یو. اوکے.